اور یہ کہ افغان طالبان خوارج یعنی جہنم کے کتوں سے مختلف ہیں. مگر اب جب کہ افغان طالبان کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھے ہوئے ہیں اور جہنم کے کتوں کی حمایت کر رہے ہیں. آپ اپنے ماضی کے تجزیے اور رائے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نے افغان طالبان کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی؟ ویری انٹرسٹنگ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 9/11 کے بعد سے لے کر جب تک امریکنز افغانستان میں موجود تھے 20 سال میں افغان طالبان کی حمایت کرتا رہا، ملا عمر کی حمایت کرتا رہا ہوں، ہمیشہ سے بڑا اسٹرانگلی پروجیکٹ کرتا رہا ہوں پاکستان میں پاکستان کے پالیسی میکرز کو کہ ہمیں افغان طالبان کی مدد کرنی چاہیے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ لیکن اب افغان طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو وہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں اور جہنم کے کتوں کو پاکستان میں بھیج رہے ہیں، تو کیا میری پچھلی رائے غلط تھی؟ نہیں، رائے غلط نہیں تھی. آپ جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز اور حالات کو سمجھیے. افغان طالبان کس کے خلاف لڑ رہے تھے؟ افغانستان میں امریکن آکوپیشن تھی، ایک غیر ملکی ایکسٹرا ریجنل پاور، ایک سپر پاور افغانستان میں آ کر بیٹھ گئی تھی جیسے پہلے سوویت یونین بیٹھ گیا تھا. اب آپ مجھے بتائیے پاکستان کے لیے زیادہ بڑا خطرہ امریکنز تھے یا پاکستان کے لیے زیادہ بڑا خطرہ افغان طالبان؟ اور وہ افغان طالبان جو 96 سے 2001 تک کابل پر حکومت کر چکے تھے ملا عمر کی قیادت میں، اور ان کا ٹریک ریکارڈ تھا کہ یہ پاکستان کے وفادار ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی دشمنی نہیں کی. ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم، ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان کے لیے یہ تھا کہ امریکن کابل پر آ کے بیٹھ گئے تھے، جس کی وجہ سے کابل حکومت جو پہلے وہاں پہ جو حکومت کر رہے تھے لوگ، ناردرن الائنس کے احمد شاہ مسعود کے لوگ یا ازبک یا اس کے اندر دوسرے تاجک ایلیمنٹس، وہ سب پاکستان کے دشمن تھے. وہاں پہ امریکن CIA اور جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جہنم کے کتے بنا کر پاکستان میں لانچ کر رہے تھے. اچھا، آپ نے 2 سوال کر دیے. ایک تو آپ نے ٹیررزم کی بات کی کہ بلوچستان کے اندر جو تنظیمیں ٹیررزم کر رہی ہے ان کو اکنالج کر لیا گیا ہے، تسلیم کر لیا گیا ہے، اور امریکہ نے ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جنرل عاصم منیر کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ان تنظیموں کو مدد دے رہا ہے اور اس کے اوپر اب کوئی شک شبہات نہیں ہے، دنیا جانتی ہے. اور انڈیا کے خود نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہم کر رہے ہیں وہ، اور وہ ان کا جواز یہ ہے کہ آپ کرتے رہے ہمارے خلاف کشمیر میں، اب ہم بلوچستان میں آپ کے خلاف کر رہے ہیں. بہرحال کشمیر والی جو تنظیمیں تھیں ان کو تو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز انڈیا نے کامیابی کے ساتھ ان کو ڈکلیئر کروا دیا تھا. تو اب پاکستان نے بھی وہ تنظیم جو کہ انڈیا جس کو بیک کر رہا ہے اس کو ڈکلیئر کروا دیا. اور میں سمجھتا ہوں دس از اے ویری سگنیفیکنٹ تھنگ، اور فل مارکس، کیونکہ یہ آسان کام نہیں تھا. بیکاز اس وقت کانگریس کے اندر بھی اور ویسے بھی وہاں MIT ہیں جو کہ بلوچستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، سیسیشن کی بات کرتے ہیں. اور تو اس لیے سب سے جو پریمیئر لیگ پارٹی ہے یا گروپ ہے جو کہ آزادی اور سیسیشن کی بات کرتا ہے، اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا امریکہ کے اندر، اور امریکہ نے. تو میں سمجھتا ہوں دس از اے ویری بگ اچیومنٹ بائی جنرل عاصم، اینڈ داد دینی چاہیے، ویل ڈن. نمبر 2، اب آپ نے دوسری بات کہی کہ ایک ایونٹ تھا، ایک سیریمنی تھی فلوریڈا کے اندر جہاں جنرل صاحب بات کر رہے تھے، کوئی 150-200 لوگ تھے وہاں جی، اور وہاں انہوں نے لمبی چوڑی باتیں کی، جن میں سے ایک بات جو تھی جس کے اوپر انڈیا میں شور پڑ گیا اور بڑی تنقید ہو رہی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری کوئی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہو، اگر ہمارے اوپر ایسے لگے کہ آپ حاوی ہو رہے ہیں، آپ چڑھائی کر دی آپ نے، تو پھر ہمیں یہ پتا چلے کہ آپ نیچے ہم جا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، تو پھر ہم آپ کو لے چلیں گے. تو اب بات یہ ہے، اس کے اوپر بڑا شور پڑ گیا کہ جی آپ نے نیوکلیئر تھریٹ دے دیا انڈیا کو، اور آپ نے امریکہ میں بیٹھ کے وقار کے لیے لڑی جاتی ہے، اور دوسرا جنگ لڑی جاتی ہے کسی آئیڈیالوجی کے پیچھے. پاکستان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے گزشتہ تقریباً کوئی 15 سال سے کہ پاکستان سے اس کی بنیادی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ان سے لڑنا چھین لیا گیا. جہاد کا لفظ 2001 کے بعد پاکستان میں گالی بنا دیا گیا.
صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ جہاد فرض کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہمارے ساتھ کلمہ طیبہ، اور کوئی تعلق نہیں ہے میرے دل کیوں جو مجبور ہے مقہور. آج آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم جناب ناگالینڈ کی آزادی کے لیے، میں دیکھتا ہوں پاکستان میں کتنے لوگ آپ کا ساتھ جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس لفظ کو دوبارہ عام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ نیشن سٹیٹ کی جنگ کبھی نہیں ہوگی جو چیز. کیسے عام کریں اور یہ صاحب ایف اے ٹی ایف کی سر تلوار آپ کے سر پہ رکھی ہوئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وقت وہ آنے والا ہے، اور یہ لکھ لیں. میری ہماری پیشگوئی کے اوپر عمران خان صاحب پیشگوئی تو کر دی، جنگ ہو جائے گی، یہ بھی کرنی پڑے گی. ہم لڑتے ہو تیار نہ کرے تو میرے منہ پہ تھوک دیجئے گا. آپ کو کہنا پڑے گا، کس لیے کہ آپ ترانہ کیا چلاتے ہو. سر میرا خیال ہے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ہر بندہ اٹھے گا، ہر بندہ اٹھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب تک جذبہ شہادت، شوق شہادت، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کے تصور، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت کے تصور کو عام نہیں کریں گے، لوگ نہیں لڑیں. کیوں؟ کون اپنا برانڈ روڈ کا کاروبار چھوڑے گا؟ کون چاہے گا کہ اس کا رات کو بریک آؤٹ ہو جائے اور اس کے اوپر بم گرے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے انڈیا بھی ہماری طرح ہے، وہ لوگ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، پھر تو آلو گوشت والے آ جائیں گے نا دنیا کے اندر. ایک چیز آپ کو آج سے اس کو طے کرنا پڑے گا کہ یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کی آپ کی بنیاد آپ کو ٹھیک کرنی پڑے گی. اور اگر جنگ چھڑ گئی، جو کہ انیویٹیبل ہے، 1 مہینے بعد چھڑے، 2 مہینے بعد چھڑے، 4 مہینے بعد چھڑے، جنگ ایویٹیبل ہے. اس جنگ کے بعد آپ کو کوئی اور راستہ باقی بچے گا نہیں.